الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریب رونمائی ہمارے استاد محترم بزرگ قابل صدر اتقاد جناب صابر عظیم آبادی صاحب کی کتاب دریچہ گلاب کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں یہ تقریب آج منعقد کی گئی ہے، جو کہ حلقہ فکر و دانش کراچی پاکستان کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے، اور تمام شعراء کرام جو کراچی کے مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم انتہائی شکر گزار ہیں، ان کے مشکور و ممنون ہیں کہ وہ آج اس تقریب کا حصہ بنے اور اس تقریب کو پر رونق بنایا۔ آغاز تقریب کے لیے خودی ہے مرد خودآگاہ کا جلال و جمال، خودی ہے مرد خودآگاہ کا جلال و جمال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ اسی کتاب کلام مجید فرقان حمید سے تلاوت کے لیے گزارش کروں گا جناب کریم بلال عظیمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام سے ہمیں فیض یاب کریں۔ جناب کریم بلال عظیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ کبھی وہ چاند کی کرنوں میں جگمگاتا ہے، کبھی وہ چاند کی کرنوں میں جگمگاتا ہے، کبھی ہواؤں کے جھونکوں میں اڑتا آتا ہے۔ کبھی وہ چاند کی کرنوں میں جگمگاتا ہے، کبھی ہواؤں کے جھونکوں میں اڑتا آتا ہے، کبھی وہ ماؤں کی چھاتی میں دودھ لاتا ہے، کبھی وہ ماؤں کی چھاتی میں دودھ لاتا ہے، کبھی وہ بچے کا پہلا قدم اٹھاتا ہے، کبھی وہ آتا ہے سانسوں کے آنے جانے میں، کبھی وہ آتا ہے سانسوں کے آنے جانے میں، کبھی وہ سانس کے جانے کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ آتا ہے سانسوں کے آنے جانے میں، کبھی وہ سانس کے جانے کے ساتھ جاتا ہے، کبھی سنائی وہ دیتا ہے ملتجی لب پر، کبھی سنائی وہ دیتا ہے ملتجی لب پر، کبھی وہ یاس میں امید بن کے چھاتا ہے، کبھی وہ یاس میں امید بن کے چھاتا ہے، کبھی وہ ہنستا ہے ہنستی ہوئی رتوں کے ساتھ، کبھی وہ ہنستا ہے ہنستی ہوئی رتوں کے ساتھ، کبھی برستی رتوں میں برستا جاتا ہے، کبھی برستی رتوں میں برستا جاتا ہے، کبھی وہ دکھتا ہے تب جب کہ کچھ نہیں دکھتا، کبھی وہ دکھتا ہے تب جب کہ کچھ نہیں دکھتا، کبھی وہ غیب میں رہ کر مدد کو آتا ہے، کبھی وہ غیب میں رہ کر مدد کو آتا ہے، کبھی سنائی دے وہ مرغ کی اذانوں میں، کبھی سنائی دے وہ مرغ کی اذانوں میں، کبھی وہ چڑیوں کے لہجے میں چہچہاتا ہے، کبھی وہ چڑیوں کے لہجے میں چہچہاتا ہے، اور کبھی وہ اڑتا ہے پھیلائے پر ہواؤں میں، کبھی وہ اڑتا ہے پھیلائے پر ہواؤں میں،
کبھی وہ تیرتا پھرتا ہے غوطے کھاتا ہے، کبھی وہ تیرتا پھرتا ہے غوطے کھاتا ہے۔ یہ سارے رنگ اسی وحدہ کی ذات کے ہیں جو کائنات کی ہر شے کا رب ہے داتا ہے۔ یہ سارے رنگ اسی وحدہ کی ذات کے ہیں جو کائنات کی ہر شے کا رب ہے داتا ہے۔ وہی خدا ہے جو صفدر جہان ظلمت میں چراغ بن کے مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابر عظیم آبادی صاحب کی ایک خوبصورت نعت شریف پیش کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا ہے میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، پڑھ کے نکلوں گا درود، ہاں پڑھ کے نکلوں گا درود اپنے ہی گھر سے پہلے، پڑھ کے نکلوں گا درود اپنے ہی گھر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ۔ چل پڑوں گا میں اسے سمت لیے بار گناہ، چل پڑوں گا میں اسے سمت لیے بار گناہ، حشر میں گزریں گے، حشر میں گزریں گے سرکار جدھر سے پہلے، حشر میں گزریں گے سرکار جدھر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، پڑھ کے نکلوں گا درود اپنے ہی گھر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ مدینے کا سفر تھا تو ٹھہرتا میں کہاں، یہ مدینے کا سفر تھا تو ٹھہرتا میں کہاں، کوئی در آیا نہیں، کوئی در آیا نہیں آپ کے در سے پہلے، کوئی در آیا نہیں آپ کے در سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، پڑھ کے نکلوں گا درود اپنے ہی گھر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آپ آئیں گے سرے حشر تو گونجے گی صدا، آپ آئیں گے آقا، آپ آئیں گے سرے حشر تو گونجے گی صدا، آئیے 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 سرکار ادھر سے پہلے، آئیے آئیے سرکار ادھر سے پہلے،
میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، پڑھ کے نکلوں گا درود اپنے ہی گھر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ بعد میں بھیجا گیا، بعد میں بھیجا گیا ان کو جہاں میں صابر، بعد میں بھیجا گیا ان کو جہاں میں صابر، جن کی تخلیق ہوئی، جن کی تخلیق ہوئی سارے بشر سے پہلے، جن کی تخلیق ہوئی سارے بشر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ آغاز سفر سے پہلے، پڑھ کے نکلوں گا درود اپنے ہی گھر سے پہلے، پڑھ کے نکلوں گا درود اپنے ہی گھر سے پہلے، میں نے سوچا ہے یہ، میں نے سوچا ہے یہ۔ جناب صابر عظیم آبادی صاحب کی نعت رسول مقبول جو انہوں نے لکھی، اس کا حق ادا کر دیا جناب علی میانی صاحب نے، بہت خوب انداز میں اور ترنم انداز میں اس کو پیش کیا۔ تو تمام معزز شعراء کرام اور حاضرین مجلس، آج کی یہ تقریب رونمائی دو نشست پر مشتمل ہے۔ پہلی یہ نشست جس میں مضامین اور منظوم خراج عقیدت پیش کی جائے گی، جس کی نظامت کے فرائض میں جمیل اختر نادم انجام دے رہا ہوں، اور قبل اس کے کہ اس پہلی نشست کا آغاز کیا جائے، میں گزارش کروں گا اپنے معزز صدر گرامی اور مہمانان خصوصی سے کہ وہ اسٹیج میں تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کے صدر محفل جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال صاحب۔ اور اب میں گزارش کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی، بہت ہی نامور شخصیت جناب اختر سعیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جنگ میں روزنامہ جنگ سے وہ منسلک ہیں اور ان کی تحاریر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ آج کی تقریب کے مہمان اعزازی جناب عبید اللہ ساگر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں سے تشریف لائیں۔ مہمان اعزازی جناب عبید اللہ ساگر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا مہمان اعزازی جناب عثمان قیصر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عثمان قیصر صاحب۔ یہ ہمارے مہمان گرامی صدر محفل اور جو صاحب محفل ہیں جناب محترم و معزز صابر عظیم آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب صابر عظیم آبادی صاحب۔ عثمان قیصر صاحب کو کہا
پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھولوں کا ہار پیش کریں گے جناب عثمان فیصل صاحب. محبتوں اور عقیدتوں کے یہ موقع شاذ و نادر بھی ملتے ہیں تو یہ موقع میسر ہے تو جناب محترم صابر عظیم آبادی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کریں گے جناب عثمان فیصل صاحب. مضمون کی صورت میں یا منظوم خراج عقیدت جناب صابر عظیم آبادی شاہ صاحب کو پیش کرنے کے لیے اور آپ کی جو کتاب ہے آپ کے شعرانہ کمال فن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مختلف حضرات کو میں یہاں دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی ہی ایک شعر، آپ کا ہی شعر پڑھ کے میں آگے بڑھاؤں گا اس کو. سورج کی چمک آنکھوں میں لہرائے ہوئے ہو، سورج کی چمک آنکھوں میں لہرائے ہوئے ہو، کس دیس سے کس شہر سے تم آئے ہوئے ہو، کس دیس سے کس شہر سے تم آئے ہوئے ہو، الفاظ کو زنجیر کیوں پہنائے ہوئے ہو، الفاظ کو زنجیر کیوں پہنائے ہوئے ہو، کیا بات نہ کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہو. گزارش کروں گا جناب اکرام الحق اورنگ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اکرام الحق اورنگ صاحب منظوم صورت میں پیش کریں گے، مطلب اظہار خیال کریں گے، چاہے وہ منظوم ہو یا مضمون ہو، دونوں صورت میں اظہار خیال ہے. دریچہ گلاب کو میں نے ردیف بنایا ہے اور مطلع سماعت فرمائیے کہ ہے فکر و فن کا دل نشیں گوہر دریچہ گلاب، ہے فکر و فن کا دل نشیں گوہر دریچہ گلاب، ہرا بھرا سخن کا ہے شجر دریچہ گلاب، ہرا بھرا سخن کا ہے شجر دریچہ گلاب، ہمارے اور تمہارے دل کی بات اس میں درج ہے، ہمارے اور تمہارے دل کی بات اس میں درج ہے، جبھی تو اس قدر ہے پورا اثر دریچہ گلاب، جبھی تو اس قدر ہے پورا اثر دریچہ گلاب، قدیم اور جدید شاعری کا امتزاج ہے، قدیم اور جدید شاعری کا امتزاج ہے صابر عظیم کا ہنر دریچہ گلاب، ہے صابر عظیم کا ہنر دریچہ گلاب. اور ہمارے درمیان بھی وہ شخص ذی وقار ہے، ہمارے درمیان بھی وہ شخص ذی وقار ہے جن کی کاوشوں کا یہ ثمر دریچہ گلاب، ہے جن کی کاوشوں کا یہ ثمر دریچہ گلاب. اور صراط زندگی میں ہیں نشیب بھی فراز بھی، صراط زندگی میں ہے نشیب بھی فراز بھی، اسی کے پیچ و خم کا ہے سفر دریچہ گلاب، اسی کے پیچ و خم کا ہے سفر دریچہ گلاب. اور یہ شعر دیکھیے کہ جمالیاتی حسیت کا ذکر اس میں خوب ہے، جمالیاتی حسیت کا ذکر اس میں خوب ہے، جواں تخیلات کا ہے گھر دریچہ گلاب، جواں تخیلات کا ہے گھر دریچہ گلاب. سخنوروں میں آپ کا جو منفرد مقام ہے، سخنوروں میں آپ کا جو منفرد مقام ہے، سنا رہا ہے سب کو یہ خبر دریچہ گلاب، سنا رہا ہے سب کو یہ خبر دریچہ گلاب. اور شعور آگہی کے ساتھ فکر و فلسفہ بھی ہے، شعور آگہی کے ساتھ
فکر و فلسفہ بھی ہے نت نئے خیال کا نگر دریچ ہے آیا، ہے نت نئے خیال کا نگر دریچ ہے گلاب، اور دکھا رہا ہے آئینہ ہمارے خد و خال کو، دکھا رہا ہے آئینہ ہمارے خد و خال کو، بتا کے اپنا مطمح نظر دریچ ہے خیال، بتا کے اپنا مطمح نظر دریچ ہے گلاب۔ ہاں، اور غزل کو اتنے زاویوں سے نظم کی ہے آپ نے، غزل کو اتنے زاویوں سے نظم کی ہے آپ نے کہ بن گئی یہ چیز ہی دیگر دریچ ہے گلاب۔ ہاں، غزل کو اتنے زاویوں سے نظم کی ہے آپ نے کہ بن گئی یہ چیز ہی دیگر دریچ ہے گلاب۔ بدن ہے تر بتر کہیں جو شبنمی پھوار سے، بدن ہے تر بتر کہیں جو شبنمی پھوار سے، کہیں ہے اپنے لمس میں شرر دریچے گلاب، کہیں ہے اپنے لمس میں شرر دریچے گلاب۔ اور آخری شعر ہے کہ یقین ہے کہ آپ کا یہ شاہکار آپ کو، یقین ہے کہ آپ کا یہ شاہکار آپ کو رکھے گا بعد مرگ بھی امر دریچے گلاب، رکھے گا بعد مرگ بھی امر دریچے گلاب۔ ہے فکر و فن کا دل نشین گوہر دریچے گلاب، ہرا بھرا سخن کا ہے شجر دریچے گلاب۔ رکھے گا بعد مرگ بھی امر دریچے گلاب۔ یہ تھے جناب اکرام اللہ، اور میرے زخموں کو تازہ کر گیا ہے، میرے زخموں کو تازہ کر گیا ہے، وہ مجھ کو اور آدھا کر گیا ہے، وہ مجھ کو اور آدھا کر گیا ہے۔ وفا کا پیڑ آنگن میں لگا کر، وفا کا پیڑ آنگن میں لگا کر وہ میرے سر پہ سایہ کر گیا۔ گزارش کروں گا میں جناب حبیب سحر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات وضع فرمائیں۔ جناب حبیب سحر صاحب چند اشعار۔ جو میز پر سجی ہوئی دریچہ گلاب ہے، جو میز پر سجی ہوئی دریچہ گلاب ہے، دراصل شاعری کی ایک منفرد کتاب ہے، دراصل شاعری کی ایک منفرد کتاب ہے۔ سخنوروں کو مل گئی سرور و کیف و نغمگی، سخنوروں کو مل گئی سرور و کیف و نغمگی، ادب کے میں کدے کا یہ دعات شاہ شراب ہے۔ سخن غزل میں لفظ لفظ کو برتنا تم تراق سے، غزل میں لفظ لفظ کو برتنا تم تراق سے، تخیل و قیاس کا حسین انتصاب ہے، تخیل و قیاس کا حسین انتصاب ہے۔ اجالتا ہے جو قلم کی قوتوں سے لفظ کو، اجالتا ہے جو قلم کی قوتوں سے لفظ کو، متاع فکر بے گماں ادب کا آفتاب ہے، متاع فکر بے گماں ادب کا آفتاب ہے۔ سماعتوں کی تشنگی نہ جانے کھو گئی کہاں، سماعتوں کی تشنگی نہ جانے کھو گئی کہاں، طلسم خانہ ادب کا رنگ لاجواب ہے، طلسم خانہ ادب کا رنگ لاجواب ہے۔ آخری شعر ہے، ہوں کیوں نہ خوشبوؤں سے تر ادب کی ساری محفلیں، ہوں کیوں نہ خوشبوؤں سے تر ادب کی ساری محفلیں، کھلا ہوا جو آج یہ دریچہ گلاب ہے، کھلا ہوا جو آج یہ دریچہ گلاب ہے۔ ہوں کیوں نہ خوشبوؤں سے تر ادب کی ساری محفلیں، کھلا ہوا جو آج یہ دریچہ گلاب ہے۔ میں کیا میری بساط کیا کہ اپنی رائے دوں سحر، میں کیا میری بساط کیا کہ اپنی رائے دوں سحر، کہ میں ہوں ایک چراغ وہ ادب کا آفتاب ہے، کہ میں ہوں ایک چراغ وہ ادب کا آفتاب ہے۔ ساری دنیا کی تہمتیں دے کر، ساری دنیا کی تہمتیں دے کر وہ گیا ہے اذیتیں دے کر، درد سے آشنا کیا مجھ کو
سارے صحرا کی وحشتیں لے کر گزارش کروں گا اپنے جناب محترم محمد علی گوہر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب محمد علی گوہر صاحب کلام کی ہدایت کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ادارہ فکر نو کی جانب سے آج کی اس تقریب کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر عامر ثانی اور شبیر احرام کو اور صفدر علی صفدر کو جو صابر عظیم آبادی کے شاگرد ہیں خصوصی ہیں اور انہوں نے بہت جد و جہد اور بہت محنت سے اور بہت محبت سے اپنے استاد کے لیے حق ادا کر دیا. ان کے لیے میں چاہوں گا تالیاں بجا دیجیے. اس کے بعد میں آج کی تقریب کے دولہا استاد محترم صابر عظیم آبادی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی کتاب دریچہ گلاب مارکیٹ میں آ گئی ہے اور ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت فروغ دے اور بہت دور تک اس کتاب کا چرچا ہو. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ایک مختصر نظم پیش کرنا چاہوں گا صاحب صدر کی اجازت سے. علم و فن کا پیکر ہے جس کا دھیما لہجہ ہے. علم و فن کا پیکر ہے جس کا دھیما لہجہ ہے. سب سے پیار کرتا ہے. شان ہے محبت کی، آن ہے صداقت کی، سادگی شعار اس کا. علم جس نے پھیلایا روشنی کی صورت میں، آگہی کی صورت میں، سینکڑوں دریچے ہیں شاعری کی دنیا میں. کچھ حباب کی صورت، کچھ گلاب کی صورت، نام جس کا صابر ہے اور عظیم آبادی ہے. جناب عثمان کیسر صاحب تھے کہ وہ جناب عثمان کیسر کہتا ہدیہ سلام، ہدیہ سلام. ورق ورق میں ہے خلوص و مہر کا حسین پیام. ورق ورق میں ہے خلوص و مہر کا حسین پیام. متاع فکر ورق ورق میں ہے خلوص و مہر کا حسین پیام. متاع فکر و فن سے پر ہے دل پذیر ہر کلام. متاع فکر و فن سے پر ہے دل پذیر ہر کلام. برائے نسل نو ہے یہ خزین ہے سخن وری. برائے نسل نو ہے یہ خزین ہے سخن وری. اے خالق دریچہ گلاب کو میرا سلام. ورق ورق میں ہے خلوص و مہر کا حسین پیام. متاع فکر و فن سے پر ہے دل پذیر ہر کلام. برائے نسل نو ہے یہ خزین ہے سخن وری. اے خالق دریچہ گلاب کو میرا سلام. معروف ایک سخنور ہیں صابر عظیم آبادی. معروف ایک سخنور ہیں صابر عظیم آبادی. گویا ادب کے گوہر ہیں صابر عظیم آبادی. گویا ادب کے گوہر ہیں صابر عظیم آبادی. ان کے کلام کو پڑھ کر اہل سخن یہ کہتے ہیں. ان کے کلام کو پڑھ کر اہل سخن یہ کہتے ہیں. فن کے اتھاہ ساگر ہیں صابر عظیم آبادی. احباب میں یہ شہرت ہے، احباب میں یہ شہرت ہے، خوش خلق خوش طبیعت ہیں. احباب میں یہ شہرت ہے، خوش خلق خوش طبیعت ہیں. باہر ہیں جیسے اندر ہیں صابر عظیم آبادی. باہر ہیں جیسے اندر ہیں صابر عظیم آبادی. تشنا لبان
تشنا لبان علم و فن کی تشنگی بجھانے کو، تشنا لبان علم و فن کی تشنگی بجھانے کو، ایک بے کراں سمندر ہیں صابر عظیم آبادی۔ میں فیض یاب ہوتا ہوں، میں فیض یاب ہوتا ہوں ان کی سخن نوازی سے، میں فیض یاب ہوتا ہوں ان کی سخن نوازی سے، علم و ہنر کے پیکر ہیں صابر عظیم آبادی۔ میں فیض یاب ہوتا ہوں ان کی سخن نوازی سے، علم و ہنر کے پیکر ہیں صابر عظیم آبادی۔ ان کا شمار ہوتا ہے حلقے میں فکر و دانش کے، ان کا شمار ہوتا ہے حلقے میں فکر و دانش کے، راہ سخن کے رہبر ہیں صابر عظیم آبادی۔ سر مقطع ہے، اشعار کہتے ہیں جیسے، اشعار کہتے ہیں جیسے ان پر نزول ہوتا ہے، اشعار کہتے ہیں جیسے ان پر نزول ہوتا ہے، شاعر ہے ایک کلندر ہیں صابر عظیم آبادی، شاعر ہیں ایک کلندر ہیں صابر عظیم آبادی۔ اور مقطع ہے، اللہ تندرستی دے، اللہ تندرستی دے اور عمر میں درازی دے، اللہ تندرستی دے اور عمر میں درازی دے، قیصر پہ سایہ گستر ہیں صابر عظیم آبادی، قیصر پہ سایہ گستر ہیں صابر عظیم آبادی۔ اور جناب عثمان قیصر صاحب، اور اب میں گزارش کروں گا عبید اللہ ساگر صاحب سے کہ وہ کلام پیش کریں۔ عبید اللہ ساگر صاحب۔ دو قافیے استعمال ہوئے ہیں، مطلب مراجعہ فرمائیے کہ سبھی کو ہے پسند، سبھی کو ہے عزیز دریچہ گلاب، سبھی کو ہے پسند، سبھی کو ہے عزیز دریچہ گلاب، سخن سبھی بلند مناسبت کی چیز دریچہ گلاب، سخن سبھی بلند مناسبت کی چیز دریچہ گلاب، اور جچا تلا کلام گھلا ملا کلام کھلا کھلا کلام، جچا تلا کلام گھلا ملا کلام کھلا کھلا کلام، حقیقتوں میں بند یہی تو ہے دبیز دریچہ گلاب، حقیقتوں میں بند یہی تو ہے دبیز دریچہ گلاب، اور اٹھے کوئی سوال جواب ہو محال، اٹھے کوئی سوال جواب ہو محال، عمل بھی ہو محال، تو یہ کتاب پند پڑھے شہو کنیز دریچہ گلاب، تو یہ کتاب پند پڑھے شہو کنیز دریچہ گلاب، اب فروغ انبساط قدم قدم ثبات قری قری حیات، فروغ انبساط قدم قدم ثبات قری قری حیات، پرے پرے گزند حیات ساز چیز دریچہ گلاب، پرے پرے گزند حیات ساز چیز دریچہ گلاب، اور بہور میں کمال شعور میں کمال ظہور میں کمال، بہور میں کمال
शऊर में कमाल, ज़ुहूर में कमाल, अदब में अर्जुमंद, तलब में नीज नीज दरीचे गुलाब। अदब में अर्जुमंद, तलब में नीज नीज दरीचे गुलाब। आ नजर भी दिल पसंद, गोहर भी दिल पसंद, शजर भी दिल पसंद। नजर भी दिल पसंद, गोहर भी दिल पसंद, शजर भी दिल पसंद। समर वो दिल पसंद के जायका लजीज दरीचे गुलाब। न हो जिसे उबूर रहे समझ से दूर, न खुल सके हुजूर। न हो जिसे उबूर रहे समझ से दूर, न खुल सके हुजूर। लिए हुरूफे चंद है राज का रमीज दरीचे गुलाब। लिए हुरूफे चंद है राज का रमीज दरीचे गुलाब। और इसे मैं आखिरी शेर कहूँगा कि ये सागरी कलाम, ये सागरी कलाम है साबिरी के नाम बक़ल्ब एहतराम। ये सागरी कलाम है साबिरी के नाम बक़ल्ब एहतराम। सुखन नयाज़मंद बशक्ल बातमीज़ दरीचे गुलाब। पहले ये शील्ड पेश करेंगे मजहर हानी साहब, और उसके बाद नज़ारे ख्याल करेंगे। भरपूर तालियां होनी चाहिए आपकी, भरपूर तालियां। अपने हाथों को दिलकश लीजिएगा। सिपास पेश किया गया है फिल्मी और फिल्म के एतराफ़ में। बहुत शुक्रिया जनाब मजहर हानी साहब। अब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फरमाएं जनाब मजहर हानी साहब। जनाब सदर की इजाज़त से ख़वातीन हज़रात, इज़हार ख़याल अचानक हमला है। साबिर अज़ीम आबादी से मेरी आज दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात एक मुशायरे में हुई। जब मुझे पता चला कि आपकी किताब की पजीराई है तो मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल की गहराइयों से। क्योंकि ज़िंदगी में आप जब ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि एक मुलाकात में एक असर छोड़ जाते हैं। और बाज़ लोगों से आप सारी ज़िंदगी मिलते हैं और दिल चाहता है ये ना मिलें तो बेहतर है। अज़ीम आबादी साहब, साबिर साहब अदब की जो खिदमत कर रहे हैं, ईमानदारी की बात यह है, इन्हें तो पलकों में बिठाना चाहिए। ईमानदारी की बात है। आज हमारा माशरा जो है, आप देख रहे हैं कि आने वाली नस्ल के अंदर न तमीज़ है, न तहजीब है, न शाइस्तगी है, कुछ भी नहीं है। उसके मुजरिम तो हम खुद हैं। इसलिए मुजरिम है कि जब आप एक मुफक्किर को, एक शायर को इज्जत नहीं देंगे तो माशरा तो ऐसा ही होगा जैसा आप देख रहे हैं। माशरा ऐसा ही होगा जो आप देख रहे हैं। हमें ऐसे अजीम लोगों की कदर करनी चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो यार हम इज्जत तो दे सकते हैं। अगर माली तौर पर हम किताब की उसमें कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इज्जत तो दे सकते हैं। दो लफ्ज इनके लिए कह तो सकते हैं। हम लोग पैसों के साथ अल्फाज के भी कंजूस हैं और अंदर हमारे कीना भरा हुआ है।
کسی کی برتری کی اور کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو میں مبارکباد پیش کروں گا ثابت بھائی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں تشریف لائیں, جو ویلفیئر اسکول ہے, ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں کچھ, اور اسی طرح یہ پروان چڑھے گا ادب. بہت شکریہ آپ سب کا. مظہر علی صاحب نے بہت اچھی بات کی, اور بے شک میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا. صابر عظیم آبادی صاحب سے تقریباً 20 سالوں سے ہمارا تعلق ہے. ہمارے سر پہ یہ سرپرست ہے, سایہ ہے, اور ہم تو اس مادہ پرست دنیا میں چونکہ مادہ پرستی کی طرف لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہمیں مستقل کھینچ کے لاتے ہیں کہ لکھو, کچھ لکھو, اور پھر اس کی اصلاح کرنا اور اس کو درست کرنا. ماشاءاللہ سے میرے اسکول میں بچوں کو اردو پڑھانے کے بھی فرائض انجام دیتے رہے, اور بھی وہاں علاقے میں کئی اسکولوں میں فرائض. بچوں میں ادب کی ترویج کا ایک نشان ہے, ترویج کا اپنے آپ میں ایک ادارہ ہے صابر عظیم آبادی صاحب بے شک. اور صحیح معنوں میں اس گوہر نایاب کی ہم قدر نہیں کر سکے, صحیح معنوں میں ہم اس گوہر نایاب کی قدر نہیں کر سکے. اور میں اس موقع پر آج ویسے تو سر کو کچھ نہیں پیش کر سکا, لیکن میں اس موقع پر سر کے لیے کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. زیادہ نہیں, صرف 10,000 روپے کی رقم میں صرف تحفتاً میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور بے شک یہ بات صحیح ہے جیسے آپ نے کہا, ادب کی کوئی قیمت آج کل اور ادب کی ترویج نہیں ہے, تو ہمیں ادب کی ترویج کرنی چاہیے. اسی پر صرف ایک تحفہ ہے سر کے لیے, اور محبت کا تحفہ ہے. اور جیسا کہ سر نے کہا کہ معاشرہ ظاہر ہے اسی طرح جاتا ہے جس طرح سے ہم اس کی آبیاری کرتے ہیں. اور آج کل ہم دیکھیں تو ہر طرف, چاہے وہ اسٹیجوں پہ بات ہو رہی ہو, چاہے سیاست میں, یا کہیں بے ادبی کی انتہا ہے. تو جب ادب کی توقیر نہ دی جائے گی, ایسی ہی بے ادبی کی انتہا ہوگی. تو ادب کی شخصیت, ادب کا نام, ادب کا اونچا مقام جناب صابر عظیم آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب صابر عظیم آبادی. یہ تقریب حرکہ فکر و دانش کے میرے تمام منعقد ہوئی ہے. اس میں ہمارے دوست احباب جو ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے کہ ہم کتاب کی تقریب کریں, کی رونمائی کریں, اور ایک مشاعرہ بھی ساتھ ہو. تو مشاعرے کے لیے بھی شعراء کرام کی دعوت دی گئی ہے, جس میں سارے لوگ آئے ہیں, آپ تمام لوگ آئے ہیں. میں بہت ہی تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو ہے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ شرکت فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ جناب صابر عظیم آبادی صاحب. اور اب میں گزارش کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب اختر سعیدی صاحب سے, جو خود اپنا تعارف ہے. جناب اختر سعیدی صاحب. ابھی مظہر علی صاحب نے جس طرح گفتگو کی, اور جو ان کا گفتگو کے اندر جو مطمئن نظر تھا, اس کو میں نے سرور بارہ بنگی صاحب نے ایک شعر کہا تھا, وہی بات جو آپ انہوں نے نثر میں کہی, وہی بات سرور بارہ بنگی نے ایک موقع پر کہی تھی کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے, عشق ہو جائے وہ لوگ, جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ, آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات مظہر علی صاحب نے کہی تھی وہ میرے خیال میں شروع بارہ بنگی صاحب کی بات کو انہوں نے نثر کے اندر کہا.
जनाब डॉक्टर शाहिद कमाल साहब, जनाब उबैदुल्लाह सागर साहब, जनाब उस्मान कैसर साहब, साहिब एजाज जनाब साबिर अदीम आबादी, जनाब मदर आनी, ख़वातीन और हज़रात, कि मेरा एक सुबह नस्ल का दौर चलाई गई, इसलिए मैं एक मजमून अगर इजाज़त हो तो पेश करूँगा। दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली के बाद जो दबिस्तान मारिज़ वजूद में आए, उनमें दबिस्तान अज़ीमाबाद भी नहायत अहमियत का हामिल रहा है। शाद अज़ीमाबादी, यास यगाना चंगेज़ी, अल्लामा जमील मजहरी, डॉक्टर कलीम आजिज़ और हमीद अज़ीमाबादी, ये वो नाम हैं जो मेरे हाफ़ज़े में महफूज थे, लेकिन ये फहरिस्त खासी तवील है। तक़सीम हिंद के बाद जो शोरा हिजरत करके पाकिस्तान आए, उनमें भी अज़ीमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा काफ़ी तादाद में मौजूद थे। हमीद अज़ीमाबादी, जमील अज़ीमाबादी, हसन हमीदी, मुबारक हमीदी, अजीज़ हमीदी, करीम अज़ीमाबादी, ख़ानिम अज़ीमाबादी, खादिम अज़ीमाबादी, आलम अज़ीमाबादी और शोरिश अज़ीमाबादी, इनमें से कोई बाक़ायदा हयात नहीं। इस पस मंज़र में अगर साहिब एजाज़ साबिर अज़ीमाबादी को कराची में दबिस्तान अज़ीमाबाद का आखिरी नुमाइंदा करार दिया जाए तो गलत ना होगा। इस मंज़र में अगर साबिर अज़ीमाबादी को कराची में दबिस्तान अज़ीमाबाद का आखिरी नुमाइंदा करार दिया जाए तो गलत ना होगा। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि साबिर अज़ीमाबादी खुद अपनी ज़ात में एक दबिस्तान है। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि साबिर अज़ीमाबादी अपनी ज़ात में खुद एक दबिस्तान है। उनके शागिर्दों का फ़र्ज़ है कि वो दबिस्तान साबिर अज़ीमाबादी की आबियारी में नुमाया किरदार अदा करें। एक ज़माने में असातिज़ा के गिर्द शागिर्दों का हुजूम दिखाई देता था, लेकिन अब ये रिवायत किस्से पारीना होती जा रही है। असातिज़ा भी पहले जैसे अब कहाँ। आज के नौजवानों को उस्ताद की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। एक उस्ताद का शागिर्द हुआ। एक तकरीब में हमारी नौजवान से मुलाकात हुई। हमने पूछा कि तुम्हारे उस्ताद का क्या हाल है। बरजस्ता कहा वो मेरे साबिक़ उस्ताद थे। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि उस्ताद और बाप कभी साबिक़ नहीं होता। साबिर अज़ीमाबादी खुशनसीब हैं कि वो आज भी शागिर्दों के हिसार में रहते हैं। अभी तक उनके किसी शागिर्द ने उनको साबिक़ उस्ताद नहीं कहा। जो शागिर्द इनसे दूर हो गए, उन्होंने भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा जिससे उस्ताद की तौक़ीर में कमी आई हो। हमारी दुआ है कि दबिस्तान साबिर अज़ीमाबादी से वाबस्ता शोरा अपने उस्ताद का नाम रोशन करें और अदबी दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। साबिर अज़ीमाबादी की शायरी निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आज साबिर अज़ीमाबादी के दूसरे मजमूए कलाम दरीचाए गुलाब की तारुफ़ी तकरीब है। पहले मजमूए कलाम का नाम सहरा के फूल था। इन दोनों मजमूए के दरमियान खासा वक्फा है। इनका पहला मजमूआ रिवायत से जुड़ा हुआ था। रिवायत से जुड़े बगैर शायरी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़ेर गुफ्तगू मजमूए कलाम जदीद आहंग लिए हुए है। पुराने मज़ामीन को नया उसलूब देना भी एक हुनर है। ये काम उन्होंने नहायत खुशूसी से अंजाम दिया है। साबिर अज़ीमाबादी ने इस मजमूए कलाम का इंतसाब अपने असातिज़ा हाफिज़ दहलवी और अदीब सुहैल के नाम किया है। इससे भी उनकी वज़ादारी और उस्ताद नवाज़ी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यकीनन साबिर अज़ीमाबादी के शागिर्द भी इस रिवायत की तक़लीद करेंगे। इस किताब में साबिर अज़ीमाबादी की फ़न और शख्सियत के हवाले से मोहसिन भोपाली, प्रोफेसर जाजिब कुरैशी और रऊफ़ नियाज़ी जैसे नक्कादार सुखन के मज़ामीन शामिल हैं, जिनमें उनकी शायराना कमालात को मुख्तलिफ ज़ावियों से ख़राज तहसीन पेश किया गया है। साबिर अज़ीमाबादी को ज़िंदगी करने का हुनर आता है। उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है और बढ़ता भी है। यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को उन्होंने अपनी शायरी में जगह दी है। साबिर अज़ीमाबादी गज़ल के मिजाज आशना है। वो अपनी तमाम तर कैफियत के इज़हार के लिए जो पैराए इज़हार इख्तियार करते हैं, उसमें इजलास की हर शर्त पूरी होती हुई महसूस होती है। उनकी गज़लें इस एतबार से नए उसलूब की हामिल हैं कि उनके अंदर अपने ऐद के मसाइल की झलक नुमाया नज़र आती है। उनकी ज़बान में ताज़गी
اسلوب میں ندرت اور تراکیب میں نیاپن ہے۔ صابر رضا ماضی میں موجود تک محدود نہیں رہتے، وہ اپنے ماضی میں بھی بار بار جھانکتے ہیں، مستقبل کے تصورات بھی باندھتے ہیں، ماضی حال مستقبل کو ایک تسلسل میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اس سے ان کی شاعری کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرتی، ان کی غزلیں وقت کے دورانیے میں گردش کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں صابر عظیم آبادی صاحب کو اس مجموعہ کلام کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اب میں گزارش کروں گا صدر محفل جناب ڈاکٹر شاہد کمال صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حاضرین جلسہ، میرے عزیز دوست اختر سعیدی، مظہر ہانی صاحب، انور انصاری صاحب اور جہاں موجود تمام خواتین حضرات، میں آج اس مختصر سی تقریب کو ایک بڑی تقریب سمجھتا ہوں، اس اعتبار سے کہ وہ ایک اہم آدمی جو ہماری نظروں سے اوجھل تھا، آپ لوگ اسے آج ہمارے سامنے لے آئے۔ میں صابر عظیم آبادی صاحب سے واقف نہیں تھا۔ 4 روز پہلے مجھے اختر سعیدی نے کہا کہ یہ کتاب ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ میں باوجود مصروفیت کے انکار نہیں کر سکا، کیونکہ شاید میرے بس کی بات نہیں تھی، اور ویسے بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں علم و ادب کی ذرا سی بھی لہر نظر آ رہی ہو وہاں جا کے اپنا حصہ ڈال دوں، سو میں چلا آیا۔ تو آپ تمام حضرات لائق مبارکباد ہیں، ان کے شاگرد، ان کے احباب اور وہ تمام لوگ جو اس تقریب کو سجانے میں پیش رہے، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا تو یہ بڑھتا جائے گا۔ کسی کو تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکنا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے یہ پتھر پھینکا ہے، یہ پانی کا ارتعاش جو ہے یہ لہریں بنے گا اور طوفان بنے گا، بشرط یہ کہ آپ یہ پتھر پھینکتے رہیں۔ شعر و ادب جو ہے وہ معاشرے کی ترویج میں، اس کی تشکیل میں، اس کے برابر ثابت ہونے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ فائن آرٹ سے دور ہو گئے ہیں۔ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں شعر و ادب پر بات نہیں کرتا، صرف میں ہمیشہ فائن آرٹ کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ فائن آرٹ کے جتنے بھی شعبے ہیں، وہ شاعری ہو، نثر ہو، مصوری ہو، موسیقی ہو، رقص ہو، اور اب تو ایکٹنگ کو بھی فائن آرٹ میں شامل کر دیا گیا۔ یہ گفتگو میں جو کر رہا ہوں یہ میں بچوں کو بتانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک شعبے تک محدود رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فائن آرٹ کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کی روح جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ تمام لوگ تخلیق کار ہیں۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی میں اور تخلیق کار میں فرق کیا ہے۔ ایک عام آدمی کو دیکھیں آپ کہ جب ایک پھول کھلتا ہے، شاخ پر ایک پھول کھلتا ہے تو وہ اس کے قریب جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تخلیق کار جب اس پھول کو کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے اور اسے مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے بنانے والے کا ہنر کیا ہے، اور پھر وہ اس ہنر کو، اس صنائی کو، اس کاریگری کو تلاش کر کے اپنے لفظوں میں یا اپنے رنگوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وہ خوبی ہوتی ہے جو اسے تخلیق بناتی ہے۔ عام آدمی اس پھول کو دیکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن مصور جو ہوتا ہے، شاعر جو ہوتا ہے، جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو تخلیق کار ہوتا ہے، وہ اسے اپنے روح سے ہم آہنگ کر کے ایک ایسی شکل دیتا ہے جو معاشرے میں بہت دیر تک قائم رہتی ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق آرٹسٹ میں اور عام آدمی میں۔
ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک زلزلہ آ جاتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، کھانا بھی پہنچاتے ہیں، دنیا جان کی جو بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. اور اسی میں ایک آرٹسٹ بھی ہوتا ہے جو ایسی تصویر بنا دیتا ہے جو 500 برس کے بعد بھی بتا دیتی ہے کہ کیا ہوا تھا. یہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ آرٹ سے، فائن آرٹ سے اتنے دور ہو گئے ہیں، وگرنہ جو فائن آرٹ ہوتا ہے وہ اپنے عہد کی تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے. غالب نے جو لکھا اسے پڑھ کر آپ اس کے عہد میں چلے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا. ڈپٹی نذیر احمد نے جو ناول لکھا، اس ناول کو پڑھ کر آپ کو دلی کی پوری تاریخ، پورا منظرنامہ سامنے آ جاتا ہے. میر انیس نے جو مرثیے لکھے، اس مرثیے کے اثر میں آ کے آپ میدان کربلا میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے زمانے کی تاریخ رقم کرتا ہے. اور جو آپ جس حساسیت کی بات کرتے ہیں، ہم جس حساسیت کی بات کرتے ہیں، وہ اسی لیے زیادہ پائی جاتی ہے آرٹسٹ میں کہ وہ معاشرے کے نفس پر ہاتھ رکھتا ہے. اب اس کتاب میں جو میں نے یہ کھولا تو ایک شعر میرے سامنے آیا جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا اور اپنی گفتگو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. روتے ہو کس کے واسطے کھل کر مجھے بتاؤ، روتے ہو کس کے واسطے کھل کر مجھے بتاؤ، چاندی کا زخم دل پہ ہے یا چاندنی کا گھاؤ. اب اس شعر میں دو استعارے استعمال ہوئے ہیں، چاندی کا زخم اور چاندنی کا گھاؤ. زخم اور گھاؤ ایک ہی چیز ہے، زخم اور گھاؤ ایک ہی بات ہے، لیکن چاندی کا زخم ہے اور چاندنی کا گھاؤ ہے. محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ گھاؤ نہیں بھرتے، زخم بھر جاتے ہیں. تو چاندی کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے. اب چاندی کا جو استعارہ استعمال ہو رہا ہے وہ زر کے معنوں میں ہے، وہ دولت کے معنوں میں ہے، وہ منصب کے معنوں میں ہے، وہ بڑائی کے معنوں میں ہے. اب اس زر سے، اس بڑائی سے، اپنے اختیار سے آپ ہتھیار خرید لیجیے، لوگوں کو نقصان پہنچا دی، وہ زخم کبھی نہ کبھی بھر جائے گا. لیکن چاندنی کا جو گھاؤ ہے، یہ جو نازک استعارہ ہے، یہ اس عشق کی داستان بیان کرتا ہے کہ جو آدمی سے راتوں کو تارے گنواتی ہے، جو راتوں کو تارے گنواتی ہے، اور جس نے جتنے تارے گنے ہوتے ہیں ان تاروں کی چبھتی ہوئی کرنیں وہ اپنے اندر زندگی بھر محسوس کرتا ہے. تو یہ چاندی کا زخم اور چاندی کا جو گھاؤ ہے، یہ جو موصوف نے لکھا یہ کمال کر دیا. اس میں آپ دیکھیے چاندی کا زخم، اس کو میں اگر سمجھ کر دوں، چاندی کا زخم اور چاندنی کا گھاؤ، تو یہ چاندی کا جو زخم ہے یہ ہمارے معاشرتی طبقاتی نظام کا عکاس ہے. اور فرمائیے جملے پر کہ یہ ہمارے معاشرے کے طبقاتی نظام کا عکاس ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دولت کی زیادتی اور طبقاتی نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے. تو جو شاعر ہوتا ہے، جو تخلیق کار ہوتا ہے، وہ اپنے اندر تاریخ کو سمیٹتا ہے، اپنی روح سے ہم آہنگ کرتا ہے اور اس کے بعد معاشرے کے حوالے کرتا ہے. میں اس کتاب کو جب میں نے دیکھا تو ویسے تو نام جب میرے ذہن میں آیا کہ صابر عظیم آبادی، تو میں سمجھ گیا کسی حد تک یہ تعلق بہار سے ہے، تو موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا کہ یہ مشرقی پاکستان آئے ہوں گے، ایک ہجرت اور پھر دوسری ہجرت، تکلیف دہ ہجرت جو ہے وہ یہاں لے آئی. تو ان کی زندگی میں
چاندی کے گھاؤ ہیں اور چاندنی کے گھاؤ بھی ہیں. یہاں پر کم لوگ ہوں گے جنہوں نے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا ہو. کم لوگ ہوں گے یہاں. میرا بھی لڑکپن تھا اس زمانے میں، لیکن مجھے وہ کرب، اپنے بزرگوں کے چہروں کا کرب، اخبارات کی سرخیاں، بازاروں کی ویرانی، جس پر اس زمانے میں اسے لفظ نہیں دے سکتا تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا میرے نزدیک اس عمر میں، لیکن اس ویرانی کے جو گھاؤ ہیں وہ آج بھی میرے اندر موجود ہیں. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اور اس زمانے میں چونکہ گھروں میں اخبارات آتے تھے، بچے اخبار پڑھتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، تو پھر جو ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ آج کے جو بچے ہیں ان کو نہیں معلوم، اور اس کے نام اس کو وہ کیوں نہیں معلوم، اس کی وجہ بھی میں تھوڑا وقت لے لوں آپ کا، اجازت ہے. تو یہ نہیں جانتے، انہوں نے وہ ویرانی نہیں دیکھی، انہوں نے وہ آنسو نہیں دیکھے جو کسی ملک کو دو ٹکڑے ہونے کے سبب سے سامنے آتے ہیں. مجھے یاد ہے اس کے بعد میں پھر وہ ایک سلسلہ بغاوت کا اور کشت و خون کا اور ایک عجیب و غریب لاشوں کی تصویریں، خبریں، اس سلسلے نے، اس دکھ نے برسوں ہمیں اس سے نکلنے نہیں دیا. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہوئی، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہماری نسل کو نہیں معلوم، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا. آپ مجھے کوئی ایک کتاب بھی نہیں دکھا سکتے کسی بھی لیول کی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا. ایک کتاب کسی لیول کی آپ مجھے نہیں بتا سکتے. ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. ایک صاحب جو میرے سٹاف میں آئے 2009 میں اپائنٹ ہوئے تھے، لیکچرر. یہ بات میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ 2009 میں جو آدمی لیکچرر بھرتی ہوا ہو اس کی عمر کیا رہی ہو. ایک دن کہنے لگے، ارے صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بڑے اطمینان سے کیا کہنے لگے، ہم تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا. میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا اچھا آپ کو نہیں پتا؟ کہنے لگے ہمیں تو بتایا نہیں کسی نے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی کم علمی پہ مجھے افسوس نہیں ہے، وہ کہیں کبھی بھی ہو سکتا ہے. آج میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں بھی میں کم علمی ہوں، کم علمی کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بے حسی میں آپ کے لہجے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو آج بھی یہ بات پتا چلی ہے کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان کے حصہ تھا تو آپ کو آج بھی دکھ ہونا چاہیے. یہاں آ گئے ہیں ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، سب چیزیں ختم ہو گئی. تو میں نے اس پس منظر کے ساتھ صابر عظیم آبادی صاحب کی اس کتاب کو دیکھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ پڑھا اس کو، میں بہت زیادہ اس کو نہیں پڑھ سکا، لیکن جتنا بھی میں نے دیکھا تو اس میں وہ تمام چیزیں اس کے پس منظر میں مجھے دکھائی دی. وہ دکھ نظر آیا، وہ تمام چیزیں نظر آئیں. اور پھر ایک اور خاص بات یہ ہوئی کہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو مشرقی پاکستان میں غارت گری کے نتیجے میں پاکستان آ گئے، تو انہوں نے پھر بھی اس کا کچھ حصہ ان کی نظر سے اوجھل رہ گیا. اور دوسرے وہ کم سے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو وہیں رہ گئے. تو 1971 سے لے کے اور 79 تک کا زمانہ آپ کا وہاں ہے. تو چیزوں کو اپنی اصل حالت میں دیکھنا، پھر انہیں اپنے سامنے بگڑتے ہوئے دیکھنا، اور پھر انہیں ایک نئی شکل میں دیکھنا،
یہ ایک شاعر کے لیے بہت بڑے مشاہدے کا سبب بنتا ہے اور وہ اس کی شاعری کے لیے پھر محض ثابت ہوتا ہے. وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کتاب میں مجھے دکھائی دی. یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو لکھ دیا، جو کہہ دیا، وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. اس کتاب میں 209 غزلیں ہیں. 209 غزلوں کا مطلب یہ ہوا کہ 4 مجموعے ان کے اس ایک کتاب سے آ سکتے تھے. تو یہ اس اعتبار سے کلیات کی شکل ہے. تو یہ وہ کلیات ہے جس میں بہار سے مشرقی پاکستان تک کا اور پھر مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان تک کے تمام المیاں آپ کو اس میں ملیں گی. کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کے پس منظر کا علم نہ ہو، جب تک ہم اس کا پس منظر نہ جانتے ہوں، ہم اس دکھ کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بچے جو نہیں جانتے چیزوں کو، تھوڑا سا مطالعہ کریں، اپنی اس سنگین اور غمگین تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں اور پھر اس کتاب کو پڑھیں. آپ کو ایک نیا صابر عظیم آبادی نظر آئے گا. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم زبان سے بھی دور ہو گئے، احساس بھی جاتا رہا. تو معاشرے میں نے آپ کو جو مثال دی کہ جو آدمی پھول نہیں توڑ سکتا وہ سر کیسے توڑ دے گا. تو لوگوں نے پھول توڑنے شروع کر دیے، نتیجہ سر کاٹنے تک آ گیا. زبان بھی ختم ہو گئی، ہمیں زبان کا بھی اندازہ نہیں رہا، اب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا. اب ہم ادب سے بھی دور ہو گئے، ہم بھاگتے ہیں پڑھنے سے. کچھ میڈیا نے ہمیں برباد کر دیا. ابھی بیٹے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، دلچسپ بھی ہے اور نصیحت آمیز بھی ہے. تو میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، محاورے بگاڑ دیے، ستیہ ناش کر دیا چیزوں کو. اب یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ہم مادہ پرستی میں کر رہے ہیں، مادہ پرستی میں کر رہے ہیں. بھیا مادہ پرستی ہوتا ہے، مادہ پرستی بڑی خطرناک چیز ہے. مادہ پرستی ہوتی ہے، سمجھے نا، مادہ پرستی تو بہت پٹائی کراتی ہے آدمی. تو بار کیفی ہے کہ میں یہاں آیا، مجھے اچھا لگا، صابر صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں. یہ کتاب پڑھیے، تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو ایک نیا صابر عظیم آبادی ملے گا. آپ کو اس مضمون کی اصل شکل نظر آئے گی کہ وہ یہ کون سا زاویہ ہے زندگی کا. صابر عظیم آبادی صاحب کا جو مجھے اس کتاب کو جستا دیکھنے کے بعد میں جو صورت نکلی ہے ان کی شاعری کی شکل مجھے نظر آئی ہے، وہ اس کے پس منظر میں وہ دہکتے ہوئے الاؤ ہیں، وہ خون ہے، وہ لاشیں ہیں، وہ سیاسی ابتری ہے، وہ تغیرات ہیں، وہ سب کچھ ہے جو ایک بھیانک خواب ہوتا ہے کسی بھی ملک کی تاریخ میں. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کا سرمایہ بھی ہے اور آپ کی یادیں بھی ہیں اور آپ کا نقصان بھی ہے، تو آپ صابر عظیم آبادی صاحب کی کتاب پڑھیے اور پھر ان کے پاس بیٹھیے، ان سے سنیے کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ زندگی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے اور قوموں کی تاریخ کس طرح رقم کی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.